وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سب حاضرین پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل صد احترام مسلمان دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آج ہم سب ایک ولیمہ اور شادی کی تقریب میں جمع ہیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اپنے شادی کے ان اعمال کو دین سمجھنا شروع کر دیں. کیونکہ یہ جو ہم شادی کے موقع پہ نکاح کی تقریب ہوتی ہے، ولیمے کا عمل ہوتا ہے،
تو یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ کائنات کی سب سے حسین ترین ہستی، عظیم ترین ہستی، امام الانبیاء سید الانبیاء محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کی سنت ہے۔ بات صرف نیت کی ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب چیز وہی ہے، ہم ولیمہ کرتے ہیں، نکاح کی تقریبیں کرتے ہیں، لیکن اس طرف توجہ نہیں ہوتی کہ ہم اس کو دین سمجھ کے کریں۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں دین سمجھ کے، روزہ رکھتے ہیں دین سمجھ کے، حج کرتے ہیں دین سمجھ کے، زکوٰۃ دیتے ہیں دین سمجھ کے، اسی طرح ہم شادی کے سارے سلسلے کو بھی دین سمجھنا شروع کر دیں۔ یہی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچے عشق اور محبت کی نشانی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کئی شادیاں کی۔ مقصد کیا تھا کہ امت کو شادی کا طریقہ سکھایا۔ آپ علیہ السلام نے بے شمار جنازے پڑھائے، مقصد کیا تھا؟ امت جنازے کا طریقہ سیکھ لے۔ نماز وغیرہ سارے اعمال، حتیٰ کہ جوتا پہننے کا طریقہ کیا ہے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی سکھا دیا۔ تھوک کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی سکھا دیا۔ قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء جانے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی سکھا دیا۔ اپنی صورت کیسے بنانی ہے وہ بھی سکھا دی۔ حتیٰ کہ زندگی کا کوئی ایک موقع، ایک مرحلہ، ایک لمحہ ایسا نہیں جہاں بے مثال نبی کی بے مثال سنت اور طریقہ موجود نہ ہو۔ لیکن میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں پہلے خود کو یہ بات کہہ رہا ہوں، بعد میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ پہلے خود کو کہہ رہا ہوں کہ آج ہم نبی علیہ السلام کی سنتوں سے دور ہیں، آج ہم آپ کے طریقوں سے دور ہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور طریقوں پہ اگر ہم مسلمان عمل نہیں کریں گے تو کیا ہندوستان کے ہندو یا یہودی یا عیسائی یا وہ لوگ عمل کریں گے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم آپ علیہ السلام کی سنتوں کو اپنائیں۔ قرآن نے بڑا عجیب انداز اختیار کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ کہتے ہو میرے بندو، خیال تو کرو نا، میں اللہ نے ساری کائنات بنائی، سارے انبیاء، سارے اولیاء، زمین و آسمان کی یہ خوبصورت خوبصورت عجیب و غریب قسم کی چیزیں، چاند کا حسن، ستاروں کا حسن، جنت کا حسن، پیارے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، لیکن ساری کائنات کا حسن ایک طرف کر دو، تم خوش نصیب ہو جس نبی کا تمہیں امتی بنایا ہے، اس کے حسن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب بات کی۔ قربان جاؤں حسان بن ثابت کے ان جملوں پر۔ عجیب ہے وہ حسان بن ثابت، وہ منظر کیا منظر ہوگا۔ نبی علیہ السلام سامنے بیٹھے ہیں، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ دیکھ کے نبی علیہ السلام کی تعریف کر رہا ہے، اور کہتا کیا ہے؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔
کہتا ہے اے مدنی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حسان آپ کی تعریف کروں تو سوچتا ہوں میں شروع کہاں سے کروں، لیکن کچھ کہنا تو ہے۔ مکے کے مشرک آپ کی برائی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لہٰذا میرا حق بنتا ہے آپ کی تعریف کروں، آپ کی مدح کروں، آپ کی میں نعت خوانی کروں۔ حضرت حسان میرے ثابت کہتے ہیں احسن منک لم تر قط عینی، اے مرشد میں نے عرب کے اندر بڑے بڑے حسین و جمیل دیکھے ہیں، بڑے بڑے پیارے دیکھے ہیں، لیکن احسن منک لم تر قط عینی، آپ سے زیادہ حسین پورے عرب میں حسان کی آنکھوں نے دیکھا ہی کوئی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، دیکھنا تو بعد کی بات ہے، میں حسان آپ کے حسن پہ اتنا ناز کرتا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں آپ جیسا حسین کسی دوسری ماں نے جنا ہی کوئی نہیں، پیدا ہی نہیں کوئی کوئی۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، اے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، چاند بڑا حسین ہے لیکن چاند کے اندر بھی ایک عیب ہے، اس کے اندر ایک کالا اور سیاہ نشان ہے، لیکن آپ کے حسن و جمال کو دیکھتا ہوں تو مجھے کہنا پڑتا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، اے مدنی آپ کو اللہ پاک نے ہر قسم کے عیب سے پاک کر کے پیدا کیا ہے، اس لیے میں کہا کرتا ہوں قرآن لا ریب ہے، مدنی کریم بے عیب ہے۔ اللہ نے قرآن میں شک کوئی نہیں رکھا اور اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کمی کوئی نہیں رکھی، عیب کوئی نہیں رکھی، کھوٹ کوئی نہیں رکھی، حسن ہی حسن ہے، جمال ہی جمال ہے، کمال ہی کمال ہے، خوبصورتی خوبصورتی ہے، عظمت ہی عظمت ہے، رفت ہی رفت ہے، شان ہی شان ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، اس لیے خیال کر میرا عزیز، اللہ امتحان آ گیا ہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت اور عشق کے بغیر ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کے دل میں آپ کی محبت اور عشق نہیں، اس کے دل میں ایمان کی رتی بھی موجود کوئی نہیں۔ اس لیے تو خیال کر، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا او میرے امتیو، تم پکے سچے مومن اور میرے امتی تب بن سکتے ہو کہ تمہیں اپنی اولاد سے بھی اتنی محبت نہ ہو جتنی محبت میرے ساتھ ہو، اپنے مال سے بھی اتنی محبت نہ ہو جتنی محبت میرے ساتھ ہو، انسانوں میں سے کسی کے ساتھ بھی اتنی محبت نہ ہو جتنی محبت میرے ساتھ ہو۔ سوال پیدا ہوتا ہے مطلب کیا ہے حدیث کا؟ اس لیے جملہ یاد کر، مطلب یہ حدیث کا اللہ کے نبی علیہ السلام کی عزت کے لیے، ناموس کے لیے، ختم نبوت کے لیے، آمنہ کے لال کے لائے ہوئے دین کے لیے جان دینی پڑی تو حاضر ہے، اولاد دینی پڑی تو حاضر ہے، مال قربان کرنا پڑے تو حاضر ہے، ساری دنیا سے منہ موڑنا پڑے تو اس کے لیے تیار ہیں، لیکن مدنی کی سنت اور دین سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ بنیاد ہے، اس لیے خیال کر لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، اللہ کہتا ہے ساری کائنات کے اندر میں نے سب سے حسین بنایا ہے تو اپنے آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ اللہ
خیال کیجئے گا. سبحان اللہ. اللہ نے سارے نبیوں کو حسن دیا، ہمارے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ حسن دیا. اور یہاں ایک جملہ یاد رکھیے گا کہ چہرے پہ یہ داڑھی صرف نبی علیہ السلام کی سنت نہیں، کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبروں کی سنت ہے. اور ہمارا دعویٰ ہے سارے پیغمبر حسین تھے. ان سے زیادہ حسین ہونے کا تصور بھی کسی اور کے لیے کفر ہے، بے ادبی ہے. جب وہ سارے حسین تھے ان کے چہروں پہ نبی کی سنت تھی. اللہ ہم سب مسلمانوں کو بھی اپنے چہرے اور حلیے آمنہ کے لال کی سنت کے مطابق سنوارنے اور بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ سے مانگنا چاہیے، ہر وقت مانگنا چاہیے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ کہتا ہے او لوگو، میرے نبی کی صورت ہے تو بے مثال ہے، صورت ہے تو بے مثال ہے، سیرت ہے تو بے مثال ہے. یہ جو اگلا جملہ کہنے لگا ہوں اس پہ آپ نے غور کرنا ہے. میرے نبی نے جو طریقہ سکھایا سونے کا، وہ سونے کا طریقہ بے مثال ہے، جاگنے کا طریقہ بے مثال ہے، کھانے کا طریقہ بے مثال ہے، پینے کا طریقہ بے مثال ہے. بچہ پیدا ہو گیا، بچے کے پیدا ہونے پہ جو خوشی منانے کا طریقہ سکھایا، خوشی منانے کا وہ طریقہ بے مثال ہے. میرے نبی نے نماز کا جو طریقہ سکھایا، حج کا جو طریقہ سکھایا، زکوٰۃ کا جو طریقہ سکھایا، خوشی کا جو طریقہ سکھایا، غمی کا جو طریقہ سکھایا. میرا نبی جب بے مثال ہے، میرے نبی کی زبان سے نکلنے والی ہر بات بے مثال ہے، ہر قول بے مثال ہے، ہر حدیث بے مثال ہے، ہر فرمان بے مثال ہے. میرے نبی علیہ السلام کی بدن سے نکلنے والا ہر عمل بے مثال ہے، کیونکہ میرا مرشد کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال ہے. کیا مطلب ہے میرے عزیز؟ خیال کرنا، خیال کرنا، خیال کرنا. نبی علیہ السلام نے شادی کا جو طریقہ سکھایا یہ طریقہ بھی بے مثال ہے. اللہ اکبر، بے مثال طریقہ ہے. آج ہم نے تو اپنے آپ کو مصائب اور پریشانیوں کے اندر باندھ کے رکھ دیا ہے. میں آپ کو نبی علیہ السلام نے جو شادی کا طریقہ سکھایا ہے 2 لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں، آج آپ اس کو یاد کر کے اٹھیں. میرے مدنی نے جو شادی کا سنت طریقہ سکھایا ہے اس میں صرف 6 کام ہیں. کتنے کام ہیں؟ 6 کام ہیں بس. اسلام میں شادی آسان ہے، آج ہم نے اس کو مشکل بنا دیا. اللہ اکبر. پہلا کام ایجاب و قبول. نکاح کی مجلس ہوتی ہے، استاذ کہتا ہے بچی کے وارث سے، یہاں بھی ایک مسئلہ یاد کر لو، لڑکی کا وارث محرم بننا چاہیے. نامحرم کو وارث بنانا شرعن حرام ہے. کئی دفعہ ہم نکاح کی تقریب میں جاتے ہیں، کون ہے جی لڑکی کی طرف سے؟ یہ جی کزن ہے. کزن ضرور ہے لیکن محرم نہیں ہے اس کا. لڑکی کا وکیل محرم ہو. باپ موجود ہے تو بہتر ہے کوئی اور اس کی طرف سے وکیل نہ بنے. باپ نہیں ہے تو پھر دادا جی کا حق ہے وہ وکیل بنے، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر بھائی ہیں وہ وکیل بنے. یہ بات میں اس میں بڑی پیچیدگیاں ہیں. تو پہلا مسئلہ کہ محرم کو ہمیشہ وکیل بنانا چاہیے لڑکی کی طرف سے، نامحرم کو نہیں. ایجاب و قبول 1 کام، 2 گواہ موجود مقرر کرنا 2 کام، مہر مقرر کرنا 3 کام، مہر مقرر کرنا 3 کام. اور یہاں ایک بات بڑی ضروری اور قابل وضاحت ہے. عام ہم کہہ دیتے ہیں، ہمارے عام مسلمان بھائی دوست بزرگ کہتے ہیں کہ رشتے کہاں طے ہوتے ہیں؟ آسمانوں پہ. تو جب طے وہاں ہوتے ہیں تو پھر توڑ بھی وہی لگائے گا.
مہر کے اندر کئی نکاحوں میں ہم جاتے ہیں، وہاں جھگڑا ہوتا ہے، لڑکی کے ورثاء لڑائی شروع کر دیتے ہیں، ہم یہ بھی لکھوائیں گے وہ بھی لکھائیں گے، سوچ کیا ہے ہم یہ کریں گے تو شاید اس سے تحفظ ملے، نہ، نبی اور اللہ کا حکم سمجھ کے رشتہ دے، پھر اپنے سارے بھروسے اللہ پہ رکھ، وہی محبتیں ڈالنے والا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بینہم ولکن اللہ الفا، اللہ کہتا ہے میرے لاڈلے نبی، یہ جو آج آپ کے صحابہ ہیں ایک دوسرے پہ جان نچھاور کرتے ہیں، رحماء بینہم، ایک وقت وہ تھا یہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں ہوتی تھیں، کئی کئی سال لڑائیاں چلتی تھیں، لیکن میں اللہ نے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دی ہے۔ میرا پیغمبر، میرے سوا دلوں میں محبت ڈالنے والا کوئی نہیں، میرے سوا دلوں سے نفرتیں نکالنے والا کوئی نہیں، اس لیے کہ دل صرف اور صرف اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ کے سوا کسی کے کنٹرول میں نہیں۔ محبت ڈالتا ہے تو وہ ڈالتا ہے، نفرتیں نکالتا ہے تو وہ نکالتا ہے۔ اس لیے خیال کیجئے گا، پہلا کام ایجاب و قبول، دوسرا کام گواہ، تیسرا کام امام صاحب خطبہ پڑھیں گے، خطبہ نکاح، چوتھا کام خطبہ نکاح ہو گیا، اس خطبہ نکاح کے بعد کوئی میٹھی چیز تقسیم کر دینا، پانچواں کام ولیمہ سنت کے مطابق کر دینا۔ تو یہ چند امور ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائے ہیں۔ خطبہ نکاح دے دیا جائے، ایجاب و قبول کر لیا جائے، مہر مقرر کر لیا جائے، اسی طرح اس کے لیے 2 گواہوں کا تعین کر لیا جائے، اور آخری عمل وہ ولیمہ دے دیا جائے سنت کے مطابق، جس میں سادگی ہو، تکلفات نہ ہو۔ اب یہ ولیمہ ہے کیا، اسے بھی سمجھ لیجئے۔ ولیمہ 2 لفظ بول رہا ہوں، پہلا لفظ یہ سنت ہے، دوسرا لفظ یہ صدقہ اور خیرات ہے۔ ولیمہ صدقہ اور خیرات ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ یہ جوڑ تو ہم نے لگا دیا ہے، رشتہ تو ہم نے کر دیا ہے اپنی سوچ کے مطابق، لیکن اللہ اس میں برکتیں ڈالنے والا بھی تو ہی تو ہے، خیر ڈالنے والا بھی تو ہی تو ہے، خوشیاں دینے والا بھی تو ہی تو ہے۔ اللہ ہم اب خیرات کر رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، اللہ تو رحمت اور برکت والا معاملہ فرما دے۔ یہ صدقہ ہے۔ اس لیے خیال کیجئے گا، یہ ایک سادہ سا سلسلہ ہے، شادی کا آسان سا سلسلہ ہے۔ یہ جو چند کام میں نے ذکر کیے، اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں بے شمار لوگ رسم کرتے ہیں، رواج کرتے ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ عام دعوت نامے آتے ہیں، شادی کے لکھا ہوتا ہے فلاں تاریخ رسم حنا، مہندی کی رسم۔ کہاں ہے بھائی؟ ہمیں تو قرآن حدیث میں کہیں نہیں ملی، صحابہ کی زندگی میں نہیں ملی۔ ہم نبی علیہ السلام کے چاہنے ماننے والے ہیں، لہذا وہی کام کریں گے جو نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے۔ پھر جی اس کے اندر سلسلہ ہے لمبا چوڑا۔ ولیمے سے پہلے ایک ولیمہ ہوتا ہے بارات کا، لمبا سلسلہ چلا دیا گیا۔ جملہ کہنے لگا ہوں، شاید میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ کائنات میں بیٹیاں بڑی بڑی گزری، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ عزت، ناموس اور شان والی بیٹی ہو سکتی نہیں ہے، اور آمنہ کے لال سے زیادہ پیار کرنے والا بابا بھی آ نہیں سکتا۔ نبی علیہ السلام نے جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ کروایا، اپنی خادمہ ام ایمن سے کہا، تو میری بیٹی کو میرے شہزادے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچا کے واپس آ جا۔ سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی رخصتی ہو رہی ہے، اور اتنی سادگی سے ہو رہی ہے۔ اس لیے خیال کیجئے گا،
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کہتے ہو لوگو اس ساری کائنات کے اندر میں نے کسی کو سب سے حسین بنایا ہے، جمیل بنایا ہے، احسن بنایا ہے، اجمل بنایا ہے، میں نے سب سے کسی کو اس کی مرضی کے مطابق حسین بنایا ہے تو وہ میرا آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خیال کرو زندگی کے ہر موقع پہ نبی علیہ السلام کی سنت کو اپنا کے چلنا، یہی عشق رسول ہے، یہی محبت رسول ہے، یہی اطاعت رسول ہے۔ شاعر کہتے ہیں اطاعت الرسول وانت تظہر حبہ ھذا لامری فی القیاس بدیع، اے نبی علیہ السلام کے امتی کرتا اپنی مرضی ہے، دعویٰ کرتا ہے مجھے نبی علیہ السلام سے محبت ہے، نا میرے عزیز، اگر مجھے اور تجھے نبی علیہ السلام سے سچی محبت ہے آج عہد کر کے اٹھیں، زندگی میں جو بھی موقع آئے گا ہم دیکھیں گے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ آمنہ کے لال سے حسین بھی کوئی نہیں ہو سکتا، آمنہ کے لال کے طریقے سے زیادہ حسین طریقہ بھی کسی کا نہیں ہو سکتا۔ دیکھو انتہا درجے کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے، نبی علیہ السلام کے پاس ایک غلام پہنچا، نام اس کا زید بن حارثہ ہے، بکتا یا اصل میں آزاد تھا، ڈاکوؤں نے اٹھا کے بیچ دیا منڈی میں، غلام بن گیا۔ وہ غلام بکتے 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 سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچا، جاگ گئے اس غلام کے مقدر، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ غلام ہدیہ کر دیا نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس غلام کے تو مقدر جاگ گئے، نبی علیہ السلام کی صحبت میں پہنچ گیا، مجلس میں پہنچ گیا، نبی علیہ السلام کا مرید بن گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس غلام کو اپنا بیٹا بنا لیا، غلام کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ صحابہ سے کہنے لگے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ عجیب ہے، کسی مسئلے کو درمیان میں نہیں چھوڑتا۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا او میرے نبی کے صحابہ سن لو، خبردار آج کے بعد یوں نہیں کہنا زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اس کو اس کے باپ کے نام سے پکارو، ادعوہم لآبائہم، ہر کسی کو اس کے باپ کے نام سے پکارا کرو، اس لیے کہ بیٹا بنا لینے سے کوئی بیٹا بن نہیں جاتا، بیٹا بنا لینے سے کوئی بیٹا بن نہیں جاتا، اس لیے خیال کیجئے گا۔ حضرت زید بن حارثہ، یہ کون زید بن حارثہ ہے؟ عرصہ گزر گیا، زید بن حارثہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں رہ رہا ہے، اللہ اکبر، آپ کی صحبت میں رہ رہا ہے۔ صحابہ کتنے خوش نصیب تھے، صحابہ نے نمازیں پڑھی تو نبی علیہ السلام کے پیچھے، صحابہ نے حج کیے تو نبی علیہ السلام کے ساتھ، صحابہ نے راتیں گزاری تو نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ ایک صحابی رسول کہتا ہے رات کا وقت ہے، 14ویں رات ہے چاند کی، چاند اپنی مستی میں ہے، میں نے چاند کو دیکھا، چاند اپنے جوبن میں ہے، میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ آج ایک نظر چاند پہ ڈالوں جو آسمانوں کا چاند ہے، ایک نظر زمین کے چاند آمنہ کے لال اپنے مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ڈالوں۔ وہ صحابی کہتا ہے میں نے رات کے اندر نبی علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کر دیا، میں ادھر گیا ادھر گیا، مجھے نبی علیہ السلام ملے کوئی نہیں، آخر میں نے کہا نبی علیہ السلام کہیں اور نہیں ملے تو مسجد میں ملیں گے، اللہ کی یاد کر رہے ہوں گے۔ میں گیا، نبی علیہ السلام رات کی اس تاریکی کے اندر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اس لیے میرے عزیز خیال کرنا، امام الانبیاء علیہ السلام اللہ کے پیارے، اللہ کے مقرب، اللہ کے سب سے زیادہ عزت والے نبی ہیں، لیکن ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے اللہ کی باتیں کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ
निस्फहु अव इनकुस मिन्हु कलीलन औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। मेरा लाडला रात को खड़ा होकर तन्हाई में मेरी ये बातें किया कर। जब तू अपनी जबान से मेरी तारीफें करता है तो मैं अल्लाह बड़ा खुश होता हूँ। हम उस नबी के उम्मती हैं, हमें भी चाहिए हम रातों को खड़े हों, लेकिन कमजोरी है आज हमसे फर्ज नमाज छूट जाती है। फर्ज नमाज, मेरे अजीज, अगर ये सारी दुनिया, पूरी दुनिया की दौलत जल के राख हो जाए इतना नुकसान नहीं जितना नुकसान एक फर्ज नमाज छोड़ने से होता है। और आपने फरमाया मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफरा। जो बंदा बगैर किसी वजह के खामखा नमाज छोड़ता है, मेरे मुर्शिद ने फरमाया इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक ही बाकी नहीं रहता। इतने आला दर्जे का गुनाह है, हम इतनी नमाजें छोड़ जाते हैं। इसलिए फर्ज नमाज छूटे ये बड़े खसारे की बात है। सहाबी कहता है नबी अलैहिस्सलाम वहां थे, मैंने एक नजर जमीन के चांद पे डाली, एक नजर आसमान के चांद पे डाली, मुवाजना किया तो मैं नतीजे पे पहुंचा आसमान का चांद हसीन जरूर है, लेकिन जमीन के चांद मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए तो शायर कहता है चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है, उसके मुंह पे छाइयां मदनी का चेहरा साफ है। ख्याल कीजिएगा जरा कुरान क्या कह रहा है। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह तआला अन्हु वो साहबी रसूल हैं, नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में रह रहे हैं। आपने बेटा बना लिया, पीछे घर वालों को पता चल गया अरसे के बाद हमारा बेटा ज़ैद अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। घर वाले आ गए, बाप भी आ गया, रिश्तेदार आ गए, कहने लगे ज़ैद चलना हमारे साथ चलना, हम तुझे घर लेने आए हैं, अम्मा तेरी मुंतजिर है, फलां रिश्तेदार तेरी मुंतजिर है, सारे गांव बस्ती वाले तेरे मुंतजिर हैं, सारी बरादरी वाले तेरे मुंतजिर हैं। ज़ैद बिन हारिसा कभी इधर भागता है रिश्तेदारों से, कभी उधर भागता है रिश्तेदारों से, उन्हें हाथ ही नहीं पकड़वा रहा। वो चलते चलते नबी अलैहिस्सलाम के पास आए, कहने लगे आपने जो कीमत लेनी है ले लीजिए और ज़ैद को हमारे साथ भेज दीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने कोई कीमत नहीं लेनी, सिर्फ इतनी बात है ज़ैद को बुलाओ, अगर ज़ैद खुशी के साथ जाना चाहे तो मेरी तरफ से जाने की इजाजत है। हजरत ज़ैद बिन हारिसा तशरीफ लाए, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़ैद अगर तू जाना चाहे तो इजाजत है। हजरत ज़ैद बिन हारिसा की ज़बान से चीख निकल गई, फरमाया अल्लाह के नबी हजारों बाप और माएं कुर्बान कर सकता हूं, लेकिन आपकी सोबत से एक दिन दूर रह नहीं सकता, आपको छोड़ के कहीं और मैं जा नहीं सकता। ये वही ज़ैद बिन हारिसा है। नबी अलैहिस्सलाम जब ताइफ से लौट के आ रहे थे, ताइफ वाले जालिमों ने मेरे मुर्शिद मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक को लहूलुहान कर दिया था पत्थर मार मार के। ये ज़ैद बिन हारिसा नबी अलैहिस्सलाम के साथ है। जब पत्थर आता है ज़ैद आगे से अपना सीना रखता है, ज़ैद आगे से अपना चेहरा रखता है, जितना हो सके मैं पत्थर अपने बदन पे तो खा लूं, लेकिन मेरे मुर्शिद के बदन तक पत्थर पहुंच न सके। हजरत ज़ैद ने तो बड़ी कोशिश की, लेकिन जालिमों ने, ताइफ के ओबाशों ने इतने पत्थर मारे कि नबी अलैहिस्सलाम का बदन लहू के साथ सुर्ख हो गया, आपके जूतों तक खून पहुंच गया। हजरत जिब्रील अमीन आ गए, कहने लगे अल्लाह के नबी अगर इजाजत दें, ये दो पहाड़ खड़े हैं, पहाड़ों वाले फरिश्तों को मैं हुक्म करूंगा वो दोनों पहाड़ों को आपस के अंदर यूं जोर से मारेंगे, सारी ताइफ की बस्ती वालों का कीमा होके रह जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ हाथ बुलंद करके फरमाया अल्लाहुम्मा कौमी फइन्नहुम ला यालमून, अल्लाह जितनी देर में इनको हलाक करना है इतनी देर में इनको ईमान अता कर दे, अल्लाह इनको ईमान नसीब फरमा दे। ख्याल कीजिएगा आगे चलते आ रहे नबी अलैहिस्सलाम एक मकाम पे पहुंचे, वहां पर नबी अलैहिस्सलाम बैठ गए कुछ देर ठहरने के लिए। सामने उतबा और शैबा का बाग है अंगूरों का,
ان کے پاس ایک نوکر ہے، نینوا بستی سے آیا ہوا ہے، جو حضرت یونس علیہ السلام کا علاقہ ہے۔ اس نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے نوکر کو کہا یہ انگور لے۔ وہ جو سامنے جوان بیٹھا ہے نبی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ انگور اس جوان کو دیا، ہے تو ہمارا مخالف لیکن ہے تو ہمارا برادری دار، رشتہ دار، بڑی تکلیف میں ہے، انگور لے جا۔ خیال کیجئے گا وہ انگور لے کے نبی علیہ السلام کے سامنے جو پہنچا، آپ علیہ السلام نے اس سے ایک انگور جو اٹھایا، آپ کی زبان پہ یہ جملہ آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں یہ انگور کا دانہ کھانے لگا ہوں، لیکن کھاؤں گا تب پہلے اس کا نام لوں گا جس نے اس دانے میں یہ عجیب رس ڈال کے مجھے دیا ہے، پہلے اس کا نام لوں گا۔ وہ غلام حیران ہو گیا، کہنے لگا من انتا، آپ ہیں کون؟ نبی علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا میرا نام اداس ہے، میں نینوا بستی سے آیا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو وہاں سے آیا ہے جدھر میرا بھائی حضرت یونس علیہ السلام آیا تھا۔ وہ کہنے لگا آپ کیسے حضرت یونس علیہ السلام کو جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ بھی اللہ کا نبی تھا، میں بھی اللہ کا آخری نبی ہوں۔ وہ اداس کہنے لگا اچھا پھر دیر نہ کیجئے مجھے کلمہ پڑھائیے۔ اس نے نبی علیہ السلام کے چہرے کو بوسے دینے شروع کر دیے، آپ کو پیار دینا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا قل اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے اداس اگر تو میرا امتی بننا چاہتا ہے تو دو وعدے کر، جو دو وعدے کر لیتا ہے وہ میرا سچا امتی بن جاتا ہے، اللہ کا سچا بندہ بن جاتا ہے۔ اداس کہنے لگا اللہ کے نبی کون سے دو وعدے ہیں؟ نمبر ایک پہلا وعدہ اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، معبود کوئی نہیں، مسجود کوئی نہیں، عبادت کے لائق کوئی نہیں، نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں، عزت و ذلت کا مالک کوئی نہیں، اولاد دینے والا کوئی نہیں، بارشیں برسانے والا کوئی نہیں، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کوئی نہیں، دلوں کے حال جاننے والا کوئی نہیں، الا اللہ، مگر اکیلا اللہ ہی ہے، اس کے سوا اولاد کے خزانے کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ نہیں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کا نبی ہے، نام حضرت زکریا علیہ السلام ہے، عمر 120 سال لگ بھگ ہو گئی اللہ کے پیغمبر کی، اولاد کوئی نہیں، اللہ سے مانگے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے اللہ اولاد دے دے، میری گود کو ہری کر دے، اللہ سے اولاد مانگے جا رہا ہے۔ 120 سال کا عرصہ گزر گیا، ایک دن وہی نبی حضرت زکریا علیہ السلام بی بی مریم کے کمرے میں جاتا ہے، دیکھتا ہے بی بی مریم کے پاس بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں۔ نبی کہتا ہے مریم تیرے پاس بے موسم پھل کدھر سے آئی ہیں؟ بی بی مریم جواب دیتی ہے من عند اللہ، اس نے بھیجے جو موسموں کا پابند کوئی نہیں، بارشوں کا محتاج کوئی نہیں، اس نے بھیج دیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں پھر اس تڑپ نے کروٹ لی، ربا تو مریم کو بے موسم پھل جو دے سکتا ہے، میں بوڑھے زکریا کو بے موسمی اولاد بھی عطا کر دے۔ قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربا، وقت ہو جائے مجھے بتا دینا ذرا 10 منٹ۔ ہنالک دعا زکریا ربا، اللہ اکبر، اللہ کہتا ہے ادھر کھڑے کھڑے سبحان اللہ میرے نبی نے میرے ساتھ رابطہ شروع کر دیا۔ دعا زکریا ربا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ فرمایا اے میرے ربا
میں تیرا نبی ہوں، 100 سال سے عمر زائد ہو گئی ہے، مانگے جا رہا ہوں تیرے در سے، کیونکہ تیرے در کے سوا دوسرا در کوئی نہیں جس سے میں اولاد مانگوں، اس لیے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ مجھے بھی نیک اولاد عطا کر۔ یہ نہیں کہا اولاد دے نا، فرمایا نیک اولاد دے، طیب۔ اللہ اکبر، عجیب بات ہے، دنیا میں سب سے بڑی نعمت نیک اولاد ہے، اور سب سے بڑا عذاب نافرمان اولاد ہے۔ سب سے بڑا عذاب نافرمان اولاد ہے۔ میرے عزیز، اللہ سب کو محفوظ فرمائے، لیکن اولاد کے ہاتھوں والے جو دھکے ہوتے ہیں اس سے بڑی تکلیف دنیا میں کوئی نہیں۔ اس لیے اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اولاد ہماری وفادار بنے تو ضروری ہے کہ اولاد کو اللہ اور رسول کا وفادار بنا، دیندار بنا۔ آج افسوس ہے، پچھلے دنوں میں ایک جگہ گیا، سکول تھا، انہوں نے بلایا مجھے، میں نے کوئی موٹی لمبی چوڑی بات نہیں کی، میں نے کلاس میں کہا کوئی بچہ ایسا ہو جسے نبی علیہ السلام کے والدین کا نام آتا ہو۔ بڑا سکول تھا، 50-60 ہزار وہ فیس لیتے ہیں، ہے بھی لکھا ہوا انگلش میڈیم۔ ہاں جی، مسجد کے قاری صاحب کو 200 روپے دینے پہ پریشانی ہوتی ہے۔ ہم نے خود دین کو سستا کیا ہے نا، دنیا کو مہنگا رکھا ہے۔ یہ نہیں، ضرورتیں اللہ ہی پوری کرتا ہے۔ پوری جماعت میں صرف ایک بچے نے آپ علیہ السلام کے والد کا نام بتایا، والدہ کا نام کسی کو نہیں آتا۔ اب ان سے بندہ کون پوچھے کہ آپ کی ازواج مطہرات کے نام کیا ہیں، خلفائے راشدین کے نام کیا ہیں، عشرہ مبشرہ کے نام کیا ہیں، ان سے کون پوچھے؟ اس لیے اپنی اولاد کو دین سکھاؤ، خدا را دین سکھاؤ، اپنی اولاد کی نگرانی کرو۔ کیا میرے بچے کو نماز آتی ہے؟ میرے بچے کو 6 کلمے آتے ہیں؟ میرے بچے کو جنازہ آتا ہے؟ خود میں نے ایک جنازے میں شرکت کی، جنازہ پڑھانا تھا، اس مرنے والی ماں کا بیٹا ڈاکٹر تھا۔ ہم دنیا کی تعلیم کے مخالف نہیں ہیں، ضروری ہے، لیکن دین اس سے زیادہ ضروری ہے، دنیا کے ساتھ دین بھی ہو۔ اس ڈاکٹر بیٹے نے بڑے شرماتے شرماتے میرے پاس آ کے کہتا ہے، شاہ صاحب مجھے جنازہ پڑھنا نہیں آتا، میں کیا کروں؟ اب میں اس کو وہاں جنازہ تو سکھا نہیں سکتا تھا، جنازہ سامنے پڑا ہے، میں نے کہا کھڑا ہو جا، جو تکبیر کہے ساتھ تکبیر کہتا جا۔ لیکن میں آج تک سوچتا ہوں اس ماں نے کیا کمایا کہ بیٹے کا جنازہ بھی اس غریب کو نصیب نہ ہوا۔ اس لیے اپنی اولاد کو دین سکھاؤ، اپنی اولاد کو سکھاؤ کہ ہم کس نبی کے امتی ہیں، آپ علیہ السلام کی شان کیا ہے، ہم کس رب کے ماننے والے ہیں، اس رب کا مقام اور عزت کیا ہے، ہم کس صحابہ اور اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ان کی شان، ان کا تعارف کیا ہے، قرآن کیا ہے، قرآن کا ناظرہ کیا ہے، نبی علیہ السلام کی موٹی موٹی احادیث۔ اور مسئلہ یہ یاد کرو، جس طرح نماز فرض ہے اس طرح دین کے موٹے موٹے مسئلے سیکھنا بھی فرض ہے۔ فرمایا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 115 سال 20 سال لگ بھگ عمر ہو گئی اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کی، لیکن کسی اور کو پکارا کوئی نہیں۔ جواب دیتے ہیں لوگوں، انکا سمیع الدعاء، سب کی پکاریں سننے والا جو اکیلا اللہ ہے، اس لیے پکار کے لائق، سڈ سور کے لائق بھی اکیلا اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ کھڑے ہیں، اس نوکر نے، اس اداس نامی نوکر نے گواہی دی، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔
فرمایا اچھا ایک گواہی تو ہو گئی ہے لیکن اب بھی تم مومن نہیں بن سکتا جب تک دوسری گواہی نہ دے. وہ کہنے لگا دوسری گواہی کیا ہے؟ فرمایا دوسری گواہی دے وَأَشْهَدُ أَنَّ محمد رسول اللہ، میرا معبود خدا ہے، میرا محبوب مصطفیٰ ہے، میرا مشکل کشا خدا ہے، میرا رہنما مصطفیٰ ہے، مجھے پیار محبت اور عشق ہے رب سے بھی، رب کے سچے نبی سے بھی. خیال کیجئے گا کلمہ پڑھ لیا اس دیوانے پروانے نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلتے آ رہے ہیں، لمبا واقعہ ہے. یہی زید بن حارثہ غلام ہے. شادی کا وقت ہو گیا. نبی علیہ السلام نے چاہا کہ اس کی شادی کرواؤں. آؤ مسئلہ پھر آ گیا ہے اور روایت حدیث ہے علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی ثلاث لا تؤخرها، تین کام ایسے ہیں کہ ان میں کبھی دیر نہیں کرنی. ثلاث لا تؤخرها، تین کاموں میں دیر نہیں کرنی. الصلاۃ اذا اتت، فرمایا نبی علیہ السلام نے نماز کا وقت ہو جائے تو پھر دیر نہیں کرنی، فوراً نماز. نمبر 2 الجنازۃ اذا حضرت، جب کوئی فوت ہو جائے تو جنازے میں بھی دیر نہیں کرنی. مسئلہ شرعی یہی ہے، اس میں ہم سارے کمزور ہیں، لمبا ٹائم رکھتے ہیں. شریعت یہی اسرعوا بالجنازہ، جب فوت ہو جائے اتنا وقت رکھو جتنے میں قبر تیار ہو جائے، پھر وہ امانت ہے، اس امانت کو اللہ کے سپرد کرو. تیسری چیز فرمایا جب اولاد بالغ ہو جائے پھر دیر نہ کرو، فوراً ان کے نکاح کرواؤ، شادی کرواؤ. لیکن ہم نے چونکہ روٹ غلط پکڑا ہے، اتنے لمبے چوڑے خرچے اور مشکلات کے ایک شادی کرنے سے پہلے 6 سال تو سوچنا پڑتا ہے. دوسری حدیث بھی سن لو، میرے سارے بزرگ بیٹھے ہو، پیارے بیٹھے ہو. آپ علیہ السلام نے فرمایا اولاد جب بالغ ہو جائے اور والدین اس کی شادی نہ کرائیں، اس سے جتنے گناہ ہوں گے ان گناہوں کا بوجھ والدین کے سر پہ ہوگا، والدین کے سر پہ ہوگا. آپ علیہ السلام نے ارادہ کیا اس کی شادی کرواؤں. کہاں کرواؤں؟ غلام رہ چکا ہے. عرب میں یہ بڑا عیب تھا، جو بندہ غلام رہ چکا ہو لوگ کہتے تھے یہ تو سابقہ غلام ہے، اس سے ہم کیوں نکاح کریں، بہن بیٹی کا رشتہ کیوں دیں. آپ علیہ السلام نے اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب کا رشتہ بھجوا دیا. پھوپھی کے گھر میں پیغام بھجوایا میں نکاح کروانا چاہتا ہوں اپنے اس منہ بولے بیٹے زید کا تمہاری بیٹی زینب سے. انہوں نے آگے سے چونکے چنانچہ اگرچہ مگرچہ کیا. حضرت یہ تو پہلے غلام رہ چکا ہے. اللہ نے قرآن اتار دیا، فرمایا ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار. خبردار او مسلمانوں، جب فیصلہ اللہ کا آ جائے، اللہ کے پیارے رسول کا آ جائے، پھر مومن کو کچھ اختیار نہیں رہتا سوائے سر جھکا دینے کے، سوائے بات مان لینے کے. رشتہ ہو گیا، رشتہ ہو تو گیا لیکن بات بنی کوئی نہ، آپس کے اندر کھٹ مٹ لگی رہی، ناراضگی لگی رہی. حضرت زینب کہتی میں تو جی اور بڑے اونچے خاندان والی ہوں، تو سابقہ غلام ہے. حضرت زید پریشان رہتے، وہ بار بار آتے نبی علیہ السلام کے پاس، حضرت میرا اس سے گزارا کوئی نہیں. آپ علیہ السلام سمجھاتے گزارا کر، گزارا کر، اس لیے گزارا کر اگر تو گزارا نہیں کرے گا تو مجھے گلہ سننا پڑے گا اپنی پھوپھی کا. پھوپھی کہے گی رشتہ تو آپ نے کروایا تھا، لیکن ہوتا وہی ہے جو چاہتا کون ہے. آپ کی بڑی چاہت تھی رشتہ توڑ چڑھے، لیکن ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے. اللہ کی مرضی کچھ اور تھی، اللہ ایک رسم توڑنا چاہتا تھا. مکے میں یہ قانون تھا، جس طرح اپنے اصلی بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح حرام ہوتا ہے بہو کے ساتھ، ہماری شریعت میں ہے، وہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ بھی نکاح کو اسی طرح حرام سمجھتے تھے. اللہ کی مرضی تھی یہ قانون اور یہ رسم ٹوٹے، لہذا زید نے طلاق دے دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ نے عرشوں پہ حضرت زینب کا نبی علیہ السلام سے نکاح کروا دیا. اس لیے بی بی زینب جب بیٹھتی تھی نا ازواج مطہرات میں تو کہا کرتی تھی زوجکن اہالیکن
تمہارے رشتے تو نبی علیہ السلام سے تمہارے والدین نے کروائے ہیں. وزوجنی اللہ، اور میرا رشتہ تو نبی علیہ السلام سے خود اللہ نے کروایا ہے. تم میرا مقابلہ کہاں کر سکتی ہو؟ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، خدا را نبی علیہ السلام کی سنت کی طرف ہم لوٹ آئے. جب ہم سنت پہ آ جائیں گے، اپنی شادیاں، اپنی غمیاں، بچوں کی پیدائش، زندگی کا ہر موقع سوال علماء سے کرنا کیسے میں آپ کو سکھاتا ہوں. آپ نے ان سے کہنا ہے خدا را پیارے نبی کی سنت کیا ہے ہمیں یہ بتاؤ. ہم پڑ جاتے ہیں جائز ناجائز کے چکروں میں. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں سوال کرنا ہے. اللہ مجھے آپ سب کو نبی علیہ السلام کی سنتیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.